الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شکر کی ترغیب بے شمار انداز اور اسلوب میں دی ہے۔ اور اس کے برعکس ناشکری کی مذمت بہت سارے طریقوں سے فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں کس کس انداز سے شکر کی ترغیب دی گئی ہے، چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ بہت سارے مقامات پہ تو اللہ رب العزت نے شکر کا حکم جاری کیا ہے، یہ ایک انداز ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پھر فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ انسان کو اس دنیاوی زندگی میں ہر حال میں شکر کا حکم ہے، ہر حال میں، اور کسی بھی حالت میں ناشکری کی اجازت نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ضابطہ یاد رکھیں، ہر حال میں شکر کا حکم ہے اور ناشکری کی اجازت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شکر کا حکم ہی بڑے انداز میں دیا ہے۔ ابھی ایک مقام ہے، کھلے لفظوں میں فرمایا میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اور یہ ضابطہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس حالت میں بھی ہو، اگر وہ ٹھنڈے دل سے غور کرے نا تو اس پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ جس حالت میں بھی ہو، اور جس حالت میں بھی ہو، اسے اپنے سے زیادہ تکلیف والا نظر آ جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں شکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی نعمتیں انسان پہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک انداز تو یہ ہے کہ اللہ نے مختلف الفاظ میں لوگوں کو حکم دیا ہے کہ شکر کرو۔ کہیں ان الفاظ میں شکر کا حکم دیا، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو نا تو پھر اس کا شکر ادا کرو۔
معلوم ہوا اگر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا بندہ دعوے دار ہے نا تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اب کتنے واضح الفاظ میں یہ زبردست حکم ہے. کہ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اسلوب اختیار کیا شکر کی ترغیب کا کہ شکر کا اللہ نے بہترین بدلہ سنایا. جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں پڑھی ہے ایک آیت ہے لیکن تقریباً جو بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے نا سمجھو شکر کے سارے فضائل اس کے اندر جمع ہے اور ناشکری کی ساری سزائیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں. مختصر الفاظ ہیں لیکن مختصر الفاظ میں اللہ نے تقریباً 6 تاکیدیں استعمال کی ہیں. اللہ اکبر. بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ شکر کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے. تقریباً 6 تاکیدیں میں گن کے سناؤں گا. اب سب سے پہلے تو یہی تاکید کا زبردست انداز ہے کہ اللہ نے یہاں شکر کا بہترین نتیجہ بیان کرنے کے لیے اور ناشکری کی خطرناک سزا بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ. اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. جو آگے مضمون بیان ہو رہا ہے یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بولے ہیں اس اعلان کی طرف اشارہ ہے. اعلان کہاں ہوا کیسے ہوا وہ تفصیل اللہ کے علم میں ہے. کیوں واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب تأذن ربکم تمہارے رب نے اعلان کیا. اب یہ تمہید ہی بڑی زبردست ہے. اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا. اللہ اکبر. تمہید باندھ کے آگے اب تاکیدیں گنے. لَإِن شَكَرْتُمْ یہ پہلا جملہ ہے اور اس کے شروع میں لام تاکید ہے. عربی گرامر اور صرف نحو جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ لام تاکید کے لیے آتا ہے کلام میں قوت اور زور پیدا کرنے کے لیے. سب سے پہلے تمہیدی تاکید والی ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ. پھر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ یقیناً بلا شبہ یہ ہماری طرف سے اٹل فیصلہ ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ. اس جملے میں پھر 2 تاکیدیں جمع ہو گئی ہیں. شروع میں لام تاکید کے لیے ہے لَأَزِيدَنَّ. یہ جو نون مشدد ہے نا اسے گرامر میں نون ثقیلہ کہا جاتا ہے اور یہ تاکید کا نون ہے. میں اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا. کیا زیادہ دوں گا یہ بتلایا ہی نہیں. تو سارے فضائل اس میں جمع ہوئے کہ نہ ہوئے. کیوں یہ آگے وضاحت ہی نہیں کہ کیا زیادہ دوں گا جس کا مطلب ہے سب کچھ ہی زیادہ دوں گا. جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ دنیا میں زیادہ دوں گا. جس کی آگے ضرورت ہے وہ آگے زیادہ دوں گا. میں تمہیں زیادہ دوں گا. شکر تمہارا کام ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر کرو گے. اب ایک بات کا اعلان لیکن اتنی تاکیدیں. پہلے تمہید باندھی جب تمہارے رب نے اعلان کیا. پھر پہلی بات میں بھی تاکید لائن یقیناً اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا.
ضرور ضرور تمہیں زیادہ دوں گا. اللہ اکبر. کیوں جی؟ اب تک اس آیت میں کتنی تاکیدیں جمع ہو گئی؟ 4. پہلی تمہید، پھر دوسرے جملے کے شروع میں لام تاکید، تیسرے جملے کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ. 4 تاکیدیں ہو گئی. پھر فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، پھر لام تاکید آ گیا شروع میں. اور یقیناً یہ نہ سمجھنا یہ کوئی کچی بات ہے، نہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور یقیناً پہلے فیصلے کی طرح میرا یہ فیصلہ بھی اٹل ہے کہ یقیناً اگر تم نہ شکری کرو گے. کتنی تاکیدیں ہو گئی؟ 5. اللہ اکبر. ان عذابی لشدید، اس جملے میں پھر 2 تاکیدیں ہیں. تمہید علیحدہ کرو تو 6 تاکیدیں، تمہید ملاؤ تو 7 تاکیدیں ایک آیت میں. ان عذابی لشدید، اگر نہ شکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی البتہ بڑا سخت ہے. عذاب کون سا آئے گا یہ بھی نہیں وضاحت کی. مطلب ہے کئی طرح سے آئے گا اور سخت آئے گا. یہ ایک ہی مقام ہے شکر اور ناشکری کے حوالے سے. اگر اس ایک مقام کو سمجھ لیا جائے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، سمجھ آ جاتی ہے ساری. اللہ نے تو 14 صدیاں پہلے یہ قرآن میں سنایا، اور کل کتنی تاکیدوں کے ساتھ سنایا؟ 7 تاکیدوں کے ساتھ. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں. آج ہر کوئی جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں اپنی عقل دوڑا کے تبصرے تجزیے، کوئی کالم لکھ رہا ہے اور کوئی سکرین پہ چڑھا ہوا جو منہ میں آتا ہے کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف قیامت تک کے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو قیامت کے بعد کے حالات بھی قرآن میں بیان کر دیے. مبصرین جو مرضی کہیں، ان کی تو اپنی عقل ہے اور اپنی زبان ہے. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تبصرہ تجزیہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ نے فرمایا نا وہ غلط نہیں ہو سکتا. نہ آج تک غلط ہوا ہے، نہ آئندہ غلط ہوگا. تو اللہ نے 7 تاکیدوں کے ساتھ اعلان کیا ہوا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. ہر فضیلت اس میں آ گئی ہے شکر کی، زیادہ دوں گا، جس کا مطلب ہے جو تمہیں چاہیے زیادہ دوں گا. جس خیر کی بلائی کی تمہیں ضرورت ہے نا میں زیادہ دوں گا. وہ صحت ہو، وہ مال و دولت ہو، وہ رزق ہو، وہ آل اولاد ہو، وہ نیکی کی توفیق ہو، وہ گناہ سے بچنے کی توفیق ہو. یہ ان ساری چیزوں کی ہر وقت بندے کو ضرورت ہے. وہ ہدایت ہو، وہ ایمان میں اضافہ ہو. تم شکر کرو، شکر تمہارے ذمہ ہے. لا ازیدنکم، میں زیادہ دوں گا. اللہ اکبر. اور اللہ نے شکر گزاروں کو دنیا میں وہ کچھ دے کے دکھلایا ہوا ہے کہ عقل حیران ہے کہ شکر کے بدلے میں یہ کچھ بھی مل سکتا ہے. یہ جو نبیوں کو مراتب ملے، مقامات ملے اور وہ نعمتیں ملی جو دوسرے لوگوں کو نہیں ملی، اگر غور کیا جائے تو پیچھے بہت بڑی شکر گزاری ہے، بہت بڑی شکر گزاری. سورہ یوسف پڑھو، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت ایک مضبوط ترین واقعہ ہے. ایسے سچ ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور جیسے دن چڑھا ہوا ہو. لیکن اللہ نے واقعہ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ہر عبرت ناک پہلو نمایاں ہو، قصہ کہانی والا انداز نہیں. بعد والی بات کہیں پہلے ہے، کہیں پہلے والی بات بعد میں. اللہ نے نہ تاریخی انداز اختیار کیا، نہ قصہ کہانی والا انداز اختیار کیا، عبرت ناک پہلو نمایاں کیے. ایک طرف سورہ یوسف پڑھنے سے پتہ چلتا ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دکھ بھی کتنے آئے، دکھ کتنے آئے۔ بچپن میں دکھ شروع ہو گئے، بھائی حسد کا شکار ہو گئے۔ میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا، میں صرف ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائی حسد کا شکار ہو گئے، دکھ اسی وقت سے شروع ہو گئے۔ کوئی گھور رہا ہے، کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی مار کٹائی کر رہا ہے، حتیٰ کہ ان کا حسد اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے مار کٹائی کر کے کنویں میں پھینک دیا اپنا پیارا خوبصورت بھائی۔ حسد اندھا کر دیتا ہے بندے کو۔ اللہ اکبر۔ خون ہے، بھائی ہے، بھائیوں میں سب سے پیارا ہے، سب سے خوبصورت ہے، عادات و اخلاق میں اتنا اچھا ہے کہ ظلم کرنے والے بھائی کچھ سالوں کے بعد کشکول پکڑ کے اس کے محل کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے مصر کے سربراہ، ہم تو خیراتی ہیں، ہمارے اوپر صدقہ کر۔ اور وہ بھائی بدلے لینے کی بجائے مہمان خانے میں ٹھہرا کے خدمتیں کرتا ہے۔ اگر اس وقت بھی وہ کردار تو تھا ہی نا، وہ نظر تو آ ہی رہا تھا کہ آخر باپ کو کیوں زیادہ پیار ہے، نظر آ رہا تھا۔ وہ کردار پیدا کرنے کی بجائے حسد کا شکار ہو، مار کٹائی کر کے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا۔ بھائیوں نے بھائی کو، تھوڑی دردناک کہانی ہے یہ، اللہ اکبر، اور سچی۔ قافلہ گزرا، انہوں نے سمجھا واہ ہمیں تو مفت میں نعمت مل گئی، انہوں نے جلدی سے کنویں سے نکال کے بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مستقبل کے نبی، وہ بکتے 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 مصر کے محل میں جا پہنچے۔ وہاں اور طرح کی ازمائشیں شروع ہو گئیں کہ مصر کا ماحول ہی بڑا عجیب ہے۔ جس گھر میں رہ رہے ہیں، گھر کے سربراہ کی بیوی وہ دروازے بند کر کے برائی کی دعوت دے رہی۔ چھوٹا امتحان تھا، وہاں سے بچ نکلے تو کرتا درتا جتنے تھے اس وقت شہر مصر کے، سب کی بیگمات اس طرح کی تھی، وہ ساری اکٹھی ہو گئی کہ ہیں عزیز مصر کی بیوی سے زر خرید غلام نہیں قابو آیا، ہمیں موقع دینا، ہم قابو کر کے دکھلاتے ہیں۔ انہوں نے اخیر تک حربہ اختیار کیا تاکہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ یہ نہیں، لوگ کہتے ہیں نا یہ عجیب حسن دیکھ کے چڑیاں چل گئی، بالکل غلط ہے۔ قرآن نے ایک دفعہ بھی نہیں بیان کیا، یہ لوگوں کا اپنا حاشیہ ہے کہ حسن دیکھ کے چڑیاں چل گئی بے خیالی میں، بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم نے ان کے ہاتھ کاٹنے کو کوئی 3-4 بڑا مکر کا مکر۔ اب نہیں آپ دیکھتے یہ نجائز محبتوں میں جہاں عورت کسی پہ فریفتہ ہو جائے تو وہ دھمکی لگاتی ہے، میں زہر کھا لوں گی اگر تو نے مجھے قبول نہ کیا، تو نے مجھ سے محبت نہ کی تو میں زہر کھا لوں گی، خودکشی کر لوں گی۔ یہ مکر ہوتا ہے۔ ان کا مکر تھا کہ یہ کسی طریقے سے ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا، ہاتھ کاٹو شاید اس کا دل نرم ہو جائے اور ہماری طرف مائل ہو جائے۔ انہوں نے مکر کیا، مکر میں ہاتھ کاٹے۔ قرآن نے ان کی ان ساری چال کو مکر، کید، چال کہا ہے۔ یہ اپنے آپ نہیں ہاتھ کٹے بے خیالی میں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اتنی بڑی چال میں بھی نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال بڑی تکلیفیں، حتیٰ کہ پھر گناہ سے بچنے کی وجہ سے تقریباً 7 سال جیل میں، 7 سال۔ مستقبل کا یہ پیغمبر کیسے دکھ جی رہا ہے۔ اب ان سارے حالات میں ماں باپ کی جدائی اپنی جگہ، عزیز و اقارب کی جدائی اپنی جگہ، پردیس کی تکلیف اپنی جگہ، سارا کچھ۔ لیکن قرآن جب واقعہ پورا کرتا ہے نا، جو جہاں میں لانا چاہتا ہوں کہ اور بھی بڑے اسباق ہے اس واقعہ میں، لیکن قرآن جہاں یہ واقعہ پورا کرتا ہے نا آخر میں، کہ جب وہ وقت آیا، اللہ اکبر، کہ بھائیوں کے سامنے بھی تعارف ہو گیا اور کہا جاؤ یہ میرا قمیص لے کے یہ میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو، اس کی جو رو رو کے بنائی گئی ہے نا واپس آ جائے گی۔ موجودہ رونما ہو گیا۔ ساتھ کہا اور کہاں دیہات میں رہ رہے ہو، تم سارے میرے پاس شہر آ جاؤ۔ وہ وقت آیا، جدائیاں بھی ختم ہو گئی،
ماں بھی آ گئی، باپ بھی آ گیا، بھائی بھی طائب ہو چکے ہیں، وہ بھی سارے آ گئے۔ جب پورا گنانا پوری رونق سے بھر گیا نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا الفاظ کہے، ایک گلہ نہیں کیا، ہر تکلیف کو بھی شکر کا ذریعہ بنا دیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بادشاہت دی۔ اللہ اکبر، ربی قد آتیتنی من الملک، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اور کسی میں خوبیاں آ جائیں نا تو اس کی میں ہی نہیں ختم ہوتی، جی میں نے ڈبل ایم اے کیا، میں نے پھر فلاں جگہ درخواست دی، میں نے پھر ادھر دوڑ لگائے، نہیں، یا اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی، یا اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم دیا، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا بھی علم دیا، اور یا اللہ تو نے مجھے جیل سے نکالا، جیل کی تکلیف کو تکلیف نکلنے کو شکر کا ذریعہ بنا لیا۔ جب جیل میں ہے اسے کوئی تکلیف نہیں سمجھا، بلکہ دعا میں مانگی تھی جیل کہ یا اللہ یہ بدکاری برداشت نہیں، جیل منظور ہے، جانے دے مجھے جیل، پر میں نے منہ نہیں کالا کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، جیل کو خوش دلی سے قبول کیا برائی سے بچنے کے لیے، کہا برائی نہیں کرنا، یا اللہ جیل پسند ہے، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ جیل میں تکلیف تو ہے، لیکن برائی میں لذت تو ہے، پر اللہ کی ناراضگی ہے، تو اللہ کے شکر گزار بندے اللہ کو تو نہیں ناراض کرتے، سارا جہان ناراض کر لیں گے، وہ اللہ کو نہیں ناراض کرتے، اس لیے کہا یا اللہ جیل منظور ہے، برائی نہیں منظور۔ تو جیل سے نکلنے کو بھی شکر کا ذریعہ بنا لیا، یا اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، تو نے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا مجھے علم دیا، یا اللہ تو نے مجھے جیل سے نکالا، اور یا اللہ تو میرے کنبے قبیلے کو دیہات سے شہر لے آیا۔ اس طرح لین لگا دی اللہ کی تعریف کی، نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اتنے سخت حالات جو گزرے ان کا کوئی شکوہ نہیں کیا کہ یا اللہ تو نے اپنے مستقبل کے نبی کو اتنی تکلیفوں میں رکھا، یہ کوئی نہیں کیا۔ کہا یا اللہ تو نے تو یہ بھی نعمت کی، یہ بھی نعمت کی، یا اللہ تو نے تو مجھ پہ یہ بھی نعمت کی۔ نعمتیں بیان کر کے شکر کر رہے ہیں، اور ساتھ اتنا ایمان مضبوط ہے، اتنا دامن پکیدہ ہے، اپنے اوپر نہ کوئی ناز ہے نہ کوئی بھروسہ ہے۔ کہا یا اللہ اب زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا ہے، موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، یا اللہ اسلام پہ موت کرنا۔ اللہ توفنی مسلمہ، اس کو کہتے ہیں شکر گزاری، کہ اتنے سخت حالات کا گلہ کوئی نہیں، نعمتوں پہ شکر ہی شکر ہے، شکر ہی شکر ہے، اس کو کہتے ہیں شکر۔ تو دیکھو پھر یہ جو اعلان اللہ نے کیا ہے کہ تم شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، مجھے پھر بتلاؤ جو یوسف علیہ السلام کو ملا شکر کے بدلے میں آج کسی کے خواب میں بھی نہیں آ سکتا، کیا ملا؟ اللہ اکبر۔ وہ حسد کرنے والے تو آخر اپنے حسد پہ شرمسار ہوئے، حسد کرنے والے تو مصیبتوں سے دو چار ہوئے، وہ جس بھائی پہ حسد کرتے تھے اس کے دروازے پہ خیراتی بن کے آ گئے، اللہ اکبر۔ اور جس نے شکر کیا، ہر تکلیف پہ شکر، اللہ تعالیٰ نے اس کو کنویں سے نکال کے مصر کے محل میں پہنچایا، ہر مصیبت میں اس کی مدد بھی فرمائی، اور خوابوں کی تعبیر کا ایسا علم دیا کہ جب بادشاہ کو خواب آئے تو تعبیر بھی کی، ساتھ طریقہ بھی بتلایا کہ اب کرنا کیا ہے، کہ 7 سال سبزہ پھر 7 سال خشکی، قحط سخت ترین قحط، حتیٰ کہ کوئی شے نہیں اگے گی، یہ پہلے 7 سالوں کا جمع کیا ہوا کھاؤ گے، پھر 1 سال آئے گا اور بارشیں برسے گی۔ تو کہا طریقہ یہ کرو، جب پہلے 7 سالوں کا جو جمع ہوا کھانا ہے، جتنا ان 7 سالوں میں گلا اگے اس کو چھلکے میں ہی رکھو، چھلکے میں شامہ ہو رہتے، چھلکے میں ہی رکھو، اتنے کا چھلکا اتارتے جاؤ جتنی ضرورت ہے، کیونکہ ان 7 سالوں میں جو تم نے جمع کرنا ہے وہ اگلے 7 سال کھانا ہے۔ کوئی 1 سال کا کہے تو تب ہے، کہا 7 سال کا کہا۔ خواب کی تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی، اللہ کا احسان تھا۔
حتیٰ کہ وقت کے بادشاہ نے اس کام پہ انہیں کو لگا دیا، غلے کی تقسیم ان پہ لا کے گھر کے افراد کے مطابق قحط میں، اچھے حالات میں نہیں، قحط میں، اب تو اچھے حالات میں ٹرکوں کے پیچھے عوام کی لائنیں لگا دی اور پھر 100 احسان چڑھا کے، اور جو آٹا ہے وہ آٹا بھی کسی کام کا نہیں جو سستا مل رہا ہے، وہ چکی کا آٹا اپنا پسایا ہوا پاس رکھو تو سمجھ آئے، کتار میں گلا دیا جا رہا ہے اور 700 احسان ہے، فلاں ایم پی اے فلاں چودھری فلاں کے پاس ٹرک آیا ہوا جی، بیوہ بھی بیچاری کتار میں، بوڑھا بزرگ بھی کتار میں، بچے بھی کتار میں، اب بھی ہر جمعے میں آتے دیکھتا ہوں، آپ باقی دنوں میں بھی دیکھتا ہوں، اور پھر اوپر احسان۔ جناب یوسف علیہ السلام نے زبردست انداز میں گلے کی تقسیم کی، 7 سال قحط تھا، کوئی بھوکا نہیں رہا، ایسی تدبیر کے ساتھ گلا باندھا۔ تو شکر کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا؟ اللہ اکبر، اللہ نے بادشاہت بھی دے دی، اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، بہت ساری نعمتیں۔ یہ شکر گزاری کا نتیجہ تھا کہ نعمتیں بڑھتی ہی چلی گئیں، اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، جو آگے ملے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا کچھ ملے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں ضرور ضرور بہت زیادہ دوں گا۔ اسماعیل کن حالات میں صبر شکر کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے بدلے میں جو زیادہ دیا وہ اتنا زیادہ دیا وہ آج تک ختم ہی نہیں ہوا، اتنا زیادہ دیا صبر اور شکر کے نتیجے میں۔ ابراہیم السلام کی بھی خاص صفت تھی شکر گزار، اللہ نے بطور خاص بھلا کی صورت میں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم السلام شکر گزار تھے۔ سورہ نحل جس کا دوسرا نام ہی سورۃ النعم ہے، نعمتوں والی سورت، بڑی نعمتیں اللہ نے بیان کی ہیں اس نعمتوں والی سورت میں یہ بات بیان کی کہ میری نعمتیں بڑی ہیں پر میرے بندوں میں میرا ابراہیم شکر گزار بڑا تھا، شاکر لِأَنْعُمِهِ۔ جب دودھ پیتے بچے کو اور اس کی کمزور ماں کو صحرا میں چھوڑا، اس وقت مکہ صحرا تھا، دور قریب کوئی چشمہ نہیں تھا، کوئی بہتی نہر نہیں تھی، کوئی پھل پھول سبزی ترکاری نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی۔ کیا تھے ابراہیم، کیسے شکر گزار تھے ابراہیم؟ اس کو چھوڑا، اسماعیل عورت ہے آخر کہ صحرا میں چھوڑ کے پتہ نہیں کدھر جا رہے، وہ پیچھے دوڑتی ہے، قدا اب بھی علاقہ محلے میں موجود ہے، قدا تک پہنچ جاتی ہے، جگہ کا نام ہے۔ ابراہیم السلام مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے کہ آخر بیوی اور بڑھاپے میں ملنے والا بھی اکلوتا بیٹا تو کہیں محبت اللہ کے حکم سے روک ہی نہ دے، مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے، مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے۔ اللہ اکبر۔ آخر اسماعیل ایک سوال کرتی ہے، صرف اتنا تو بتلا دو کہ اس صحرا میں اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے، کوئی اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم السلام نے اتنا جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہی پیروں پہ اسماعیل لوٹاتی ہے، اللہ پہ بھروسہ ہی ان لوگوں کا کیا تھا؟ کہتے اگر اللہ کا حکم ہے نا تو اللہ نہیں ضائع کرے گا ہمیں، پھر کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دودھ پیتا بچہ ہے، توشہ ختم ہو گیا، مشکیزہ پانی کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب اپنی فکر تو ہے ہی ہے، اس سے زیادہ بچے کی فکر ہے۔ ماں کو اس عمر میں بچے کی فکر زیادہ ہوتی، پر ماں کچھ پیے کھائے تو دودھ آئے جو بچہ پیے۔ بچہ اس حالت کو پہنچ گیا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ اسماعیل ہے جی اب بھی گرا نہیں کرتی کہ ہیں ابراہیم کہہ گئے تھے اللہ کا حکم ہے تو باندھ کے آ رہا ہے ہمارے ساتھ، اچھا اللہ کا حکم، نہیں نہیں نہیں، پورے بھروسے سے بچے کو ایک جگہ لٹا کے دوڑ کے صفا کی طرف جاتی ہے، دوڑ کے دائیں بائیں ہر طرف دیکھتی ہے، کوشش اس پر کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی، آدمی کوشش کرے پر بھروسہ اللہ پہ، دائیں بائیں دیکھتی ہے کوئی شے نظر نہیں آتی، اتر کے آرام سے 7 ہر چکر میں بچے کا منہ دیکھتی ہے کہ اس کا کیا بنا ہے،
مروا پہ چڑھتی ہے. اللہ اکبر. اس طرح کے یہ چکر کاٹے اللہ کو اس شاکرہ اور صابرہ خاتون کی یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت قائم ہونے تک حاجی کا حج اور عمرہ کرنے والے کا عمرہ قبول ہی نہیں جب تک ام اسماعیل کی طرح سے چکر نہ لگائے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے ادا جاری کر دی قیامت تک، اور چھوٹا بدلہ ہے لازیدنکم. عرب سے عجم سے پھر کسی کا اختلاف نہیں، اتنے مکاتب فکر، لیکن اس مسئلے میں اختلاف نہیں. جس طرح سارے طواف کعبہ پہ متفق ہیں کہ حج اور عمرہ دونوں کا رکن ہے طواف، اسی طرح پوری امت مسلمہ صفا اور مروہ کی سائی پہ متفق ہے کہ نہ حج پورا ہوگا اس کے بغیر، نہ عمرہ پورا ہوگا اس کے بغیر. چکر لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے ادا ہی محفوظ کر دی قیامت تک کے لیے. بہرحال جب 7واں پورا ہوا نا تو ایک آواز آئی، کان لگایا، اپنے آپ کو کہتی ہے چپ کر، کوئی آواز آئی ہے. ساتھ کہتی ہے اگر تو کوئی ہے تو آ سامنے آ. وہ اللہ کا فرشتہ تھا. وہ پہلے تو تسلی دیتا ہے، یہ بھی لازیدنکم ہے. بندہ شکر گزار بننا چاہے نا، اللہ کی طرف سے تسلیاں بھی بڑی مل جاتی ہیں، اشارے ہو جاتے ہیں، اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے پریشان نہیں ہونا، تم تو اللہ کے گھر کے رہائشی ہو، یہاں قریب اللہ کا گھر بننے والا ہے، اور اللہ اپنے گھر کے رہائشیوں کو ضائع نہیں کرتا. اور وہ جو گھر بننے والا ہے نا، یہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ مل کے بنائے گا، یہ عمر پائے گا بچہ، پریشان نہیں ہونا. اللہ اکبر. ساتھ ہی یہ خوشخبریاں سنا کے تسلیاں دے کے وہ جناب جبریل سے پر مارتے ہیں. اللہ اکبر. سے البخاری میں یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس راویہ رضی اللہ عنہ پڑھو، بعد الخلق پڑھو عنوان سے البخاری سے، احادیث الانبیاء کا عنوان پڑھو. صحیح البخاری میں آپ کو قصہ نہیں سنا رہا. اور ہمارا چشمہ پھوٹ پڑا، کہا لو یہ پانی پیو، اللہ اور بھی بڑی برکتیں دے گا. تو ابراہیم علیہ السلام بھی شکر کے تو اظہار کے ساتھ ہی گئے چھوڑ کے، کہ جب دور چلے گئے نا ام اسماعیلہ واپس ہو گئی. اب اندازہ ہو گیا ابراہیم السلام کو، کیونکہ وہ بھی بات سنانا ضروری ہے درمیان میں، اندازہ ہو گیا کہ اب میں منہ ادھر کروں گا جدھر بیت اللہ بننا ہے تو مجھے بچہ اور ماں نظر نہیں آئے گی، بیوی اور بچے کی ماں مجھے نظر نہیں آئے گی. اب رخ کیا ادھر، کیونکہ بیت اللہ تھا. تعمیر نو ابراہیم السلام نے کیا، بیت اللہ پہلے بھی تھا لیکن اس وقت وہ منہدم تھا. رخ کیا ادھر اور کیا کہا، اللہ اکبر. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ اپنی آل اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کھیتی باڑی کوئی نہیں. آج تو پہلے سوچتا ہے کہ جہاں رہائش بنانا ہے وہاں سہولتیں ہیں، ضروریات کیا سہولتیں لوگ دیکھتے ہیں. ابراہیم السلام تو اللہ کے حکم پہ صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یا اللہ کھیتی باڑی کوئی نہیں، رہنے سہنے کی ضروریات سہولیات تو کیا ضروریات بھی کوئی نہیں، لیکن یا اللہ تیرا غربت والا گھر پاس ہے، ان بیتک المحرم، تیرا غربت والا گھر پاس ہے، بس شے اور کوئی نہیں. تو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرا حکم ہے اور کس لیے ہے. اللہ اکبر. یا اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ نماز پڑھیں، تیرا گھر جو قریب ہے، نماز پڑھیں، تیری فرما برداری اور عبادت کریں. تو یا اللہ تو یہ تیری عبادت کریں گے اور تو ان پہ فضل کرنا، ایک تو انہیں پھلوں کا رزق دے دے. صحرا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے اسباب دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اسباب بنانے والا ہے، اسباب کا محتاج نہیں. یہ نہیں دیکھو کہ یہاں پھل کیسے آ سکتا ہے، نہیں، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے. اور یا اللہ صحرا ہے، دور دراز تک آبادی نہیں ہے، دل تو تیرے ہاتھ میں ہے نا، دل پیدا بھی تو نے کیے ہیں اور دل بھی تیرے ہاتھ میں ہے. یا اللہ کچھ لوگوں کے دل ادھر پھیر دے، اور تاکہ یہ یہاں تیرے گھر کے پاس رہ کے شکر گزار بنے. سبحان اللہ. شکر ابراہیم السلام ذکر کر رہے ہیں. تو دیکھو شکر کا بدلہ، ایک تو وہ بدلہ یہ ملا کہ ادا جاری ہو گئی، لئن شکرتم لازیدنکم،
دوسرا بدلہ یہ ملا اس شکر کا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو دم دم جاری ہوا ان کے لیے آج تک جاری و ساری ہے، اور دنیا کی کوئی لیبارٹری آج تک اس پانی میں نقص ہی نہیں نکال سکی۔ اور دیکھو کہاں کہاں جاتا ہے، اب بھی عمرہ کرنے والے حج کرنے والے لے کے آ رہے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، کیسے زیادہ کیا، اور پھر اللہ نے شکر کا کیا بدلہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل کو، کہ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام اتنی تکلیفیں اٹھا کے، صعوبتیں جھیل کے، مصیبتیں برداشت کر کے صابر بھی رہے اور ہمارے شاکر بھی رہے اور ہر امتحان میں اعلیٰ درجے کے کامیاب ہوئے، ہم نے ایک تو پوری دنیا کے لیے امام بنا دیا اور دوسرا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد جو نبی آئے گا وہ ان کی اولاد سے ہی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں پھر جتنے نبی آئے ان کی اولاد سے ہی آئے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے خاص کیے ہی نہیں، بہت کچھ دوں گا، اور اللہ نے واقعہ سنایا کہ دیکھو شکر گزاروں کو اللہ کیسا کیا کچھ دیتا ہے۔ تو جتنے فضائل ہیں، جتنے انداز ہیں قرآن کریم میں شکر کی ترغیب میں، اس مقام پہ سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ صحابہ شکر گزار تھے رضی اللہ عنہم، اتنے سخت حالات ابتدان، کبھی درختوں کے پتے کھا رہے ہیں۔ شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے پتے کھائے لوگوں نے 3 سال درختوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ایک بار بھی نہیں نکلا یا اللہ ایک طرف تو مجھے سارے پیغمبروں کا آخری بنا رہا ہے اور دوسری طرف درختوں کے پتے کھلا رہا ہے۔ آج 2-4 تکلیفیں آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں لو اللہ کو میرا گھر ہی ملا ہے، اور آنے والے بھی کئی کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اس گھر سے اللہ کو کیا منظور ہے، پتہ نہیں، آنے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت حالات میں ایک بار نہیں کہا کہ یا اللہ ایک طرف امام الانبیاء اور دوسری طرف تو مجھے پتے کھلا رہا ہے، تیرے پاس کوئی خزانوں کی کمی ہے، یہ نہیں کہا۔ بلکہ جب بعض لوگوں نے وقتی طور پہ اظہار کیا، معمولی شکری کسی نے نہیں کی، صرف اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کے پاس کیا کچھ ہے تو ہمارے حالات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو، ان کے لیے یہ سارے گلچھڑے صرف دنیا میں ہیں، تمہارے لیے سارا کچھ آخرت میں ہے، لیکن دنیا میں بھی ہو جائے گا، ذرا صبر کرو، اللہ امتحان لے رہا ہے، دنیا میں بھی ہو جائے گا۔ ساتھ آپ نے فرمایا حوصلہ دیا، تو دیکھو ان لوگوں نے صبر کیا، ایسے حالات تھے۔ اٹھاؤ صحیح البخاری، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کہ فلاں دینی کام کے لیے، جہاد کے لیے، یا یہ غریب قبیلہ آیا ہے اس کے لیے ضرورت ہے، لاؤ اللہ کی راہ میں۔ کہتے ہیں نہ گھر میں کچھ ہوتا نہ جیب میں کچھ ہوتا، لیکن ہم کہتے اللہ کے نبی کا اعلان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خالی کیسے جائے۔ آج ہے کوئی جذبے والا؟ آج تو گھر بھرا ہوا بھی ہو تو جلدی کے لوگ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ذرا حالات سخت ہوں تو سب سے پہلے پرچی لوگ مسجد کی بند کرتے ہیں یا مدرسے کی بند کرتے ہیں، یا کسی بیوہ کا راشن جاری ہے تو وہ بند کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ 6 کلو دودھ آ رہا ہے تو 3 کلو کر دو، نیکی کے کام جاری رہیں، نہیں۔ وہ صحابہ کیسے شکر گزار تھے، نہ گھر میں ہے نہ جیب میں ہے، کہتے ہم اٹھ کے جاتے ہیں، ہم منڈی جاتے ہیں، کیسے عظیم لوگ، کہتے ہیں ہم مزدور بن جاتے، جا کے پوچھتے بھائی کسی نے سامان دکان میں پہنچانا ہو ہم پہنچانے کے لیے حاضر ہیں، سواری بھی کوئی نہیں، پیچھے ریڑھی بھی کوئی نہیں، اپنا بدن ہی حاضر ہے۔ ویسے بھی صحابہ کی شان میں قرآن بھرا ہوا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم وہ گٹھی سر پہ اٹھا کے، کمر پہ اٹھا کے اس کی دکان پہ، اس کے گھر پہ، اس کے گودام پہ چھوڑ کے آتے۔ وہ ایسے ادھر درہم دینار کی مزدوری تو بہت کم تھی، اب بھی دور کے دیہاتوں میں گلے اور اناج کی شکل میں کتنی مزدوریاں ہیں۔ کہتا وہ ایسے چلو بھر کے نا وہ جو دے دیتا، گندم دے دیتا، کسی کے پاس کھجوریں ہوتی وہ کھجوریں مزدوری دے دیتا، منکے دے دیتا۔ ہم اسی طرح ایسے وہ مزدوری اٹھا کے مسجد میں ٹھیر میں لگا پھینک دیتے،
کہ یہی ہے ہماری طرف سے. اللہ اکبر. اور اتنا کر کے بھی شکر، یہ شکر کی علامت تھی کہ اس حالات میں کما کے پھر اللہ کی راہ میں، گھر میں بھی کوئی نہیں، جیب میں بھی کوئی نہیں، پھر اللہ کی راہ میں. تو اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا. اللہ اکبر. کہ تھوڑی دیر بعد ہی پھر وہ حالات آ گئے، وہ حالات آ گئے کہ ایک ایک گھر میں لاکھوں دینار اور لاکھوں درہم ہے، لاکھوں دینار اور لاکھوں درہم. اور وہ وقت آ گیا جس کی آپ نے پیش گوئی کی تھی کہ لوگوں تم پریشان کیوں ہو؟ ایک وقت آئے گا آدمی زکوٰۃ کی اشرف میں سے چلو بھر کے دروازے پہ دستک دے گا، اور ہر دروازے سے آواز آئے گی ہم تو زکوٰۃ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں. یہ شکر کی تو بدلا تھا. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا. اللہ نے ویسے ہی تو نہیں یہ اعلان 7 تقیدوں سے بھرپور رکھا. لئن شکر. آج حالت کیا ہے؟ ہائے ہائے، 3 ٹائم کی بجائے سارا دن ہی چلتا ہے. اس کے باوجود جہاں 4 بندے بیٹھے ہیں نا، کہتے ہیں بس پتہ نہیں پاکستان کا تو آج آخری دن ہے. اگر میرے تمہارے اختیار میں ہوتا تو آخری دن شاید کبھی کا ہوتا، لیکن یہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اللہ اکبر. جس نے زمین کی تہ میں چھپے ہوئے کیڑوں مکوڑوں کا رزق بھی اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. کبھی خود غور تو کیا کرو، پتہ نہیں لوگوں کا تجزیہ تب صرف پریشان کرنے کے لیے ہے. ذرا غور کرو، خوشی کے حالات بھی نظر آتے ہیں جب اللہ کی طرف دھیان کریں. دیکھو بظاہر اتنی تبدیلی آ گئی، اتنی. لوگ تو کچھ اور تبدیلی کا اعلان کر رہے تھے، تبدیلی کچھ اور ہی آ گئی. 2 سال کے اندر، 2-3 سال کے اندر کتنے گنا چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، کتنے گنا. اتنی آمدن نہیں کسی کی بڑھی، تنخواہ دار طبقے کی اتنی تنخواہ نہیں بڑھی، لیکن اس کے باوجود ہر بندہ روٹی کھا کے سو رہا ہے کہ نہیں. بتلاؤ. صرف 2-3 سال پیچھے جاؤ تو وہ چاول جو بہترین قسم کا چاول 100 روپے کے آگے پیچھے تھا، وہ اس وقت 300 سے اوپر ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ روٹی کھا کے سو رہے ہیں کہ نہیں. وہ دینے والا دے رہا ہے. بظاہر اسباب نہیں بڑھے، آمدن کے اسباب. تنخواہ دار طبقے کی تنخواہیں اتنے گنا نہیں بڑھی، یہ حقیقت ہے. لیکن اس کے باوجود ضرورتیں پوری ہو ہی رہی ہیں. اتنا تیل مہنگا ہو گیا کہ آج سڑکیں ویران ہو گئی ہیں. ہر ایک کو تیل ڈالنے کے لیے پیسہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ پھر بھی سڑکوں میں تو اسی طرح رش ہے. وہ کون دے رہا ہے؟ وہ رب العالمین ہے، رب العالمین. اگر میرے اختیار میں ہوتا نا، میں تو ایک کی ضرورت نہیں پوری کر سکتا. حقیقت ہے. ماں باپ کو کہا جاتا ہے کہ ماں باپ بچے پالتے ہیں. ماں باپ کو اللہ دے تو پالتے ہیں، ورنہ اللہ نہ دے تو ماں باپ بھی بھوکے، بچے بھی بھوکے. پالنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. جب زلزلہ آیا تھا، جی اللہ اکبر، 2005 کی بات ہے جی، وہ سخت زلزلہ جب بڑے شہر تباہ ہوئے تھے. ایسے ایسے واقعات اللہ نے دکھلایا کہ اللہ کیسے پالتا ہے. کہ وہ دودھ پیتا بچہ کیا بڑا انسان زیادہ سے زیادہ کچھ کھائے پیے بغیر 3 دن تک جی سکتا ہے. کہ کچھ بھی نہ کھانے کو دو، پینے کو دو، تو اس کی حالت 3 دن ہے. لیکن پتھروں کے نیچے سے بچے نکلے 2 مہینے بعد، اور وہ جی رہے، وہ جی رہے. رب العالمین وہ ہے. کافر جتنی مرضی سازشیں کر لیں، ہمارے آپ نے جتنا مرضی ظلم کر لیں، بیگانے جو مرضی کر لیں، میرے پیغمبر نے جو کہا تھا نا، اس پہ حوصلہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں، لہذا یہ تیل 300 کیا 3000 روپے لیٹر کیوں نہ ہو جائے، یہ گندم جو اس حد تک پہنچ گئی ہے اس سے 100 گنا اور مہنگی کیوں نہ ہو جائے. کیوں صرف مہنگائی پہ چیختے ہو؟ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس نے کھا کے سونا ہے وہ کھا کے ہی سوئے گا. جس کی ٹینکی میں تیل ڈالنا مقدر ہے نا، وہ 3000 لیٹر ہو جائے، اس کی ٹینکی پھر بھی بھری جائے گی. تو کھلاتا اللہ ہے، پلاتا اللہ ہے، دیتا اللہ ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف کیوں نہیں ہم نظر کرتے؟ اللہ کے ہم شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ دینا اللہ تعالیٰ نے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے، اللہ کا یہ پیغام میرے دل میں ڈالا. وہ پیغام کیا تھا؟ کہا الن تموت نفس، کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے
کہ کوئی جان دنیا میں اس وقت تک مرے گی نہیں جب تک دو چیزیں پوری نہ کر لے. مرے گی نہیں کوئی جان جب تک دو چیزیں پوری نہ کر لے. کیا؟ فرمایا حتی تستکمل اجلھا ورزقھا. ایک جو وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے جب تک وقت پورا نہ کر لے، اور جو رزق اللہ کی طرف سے متعین ہے جب تک رزق پورا نہ کر لے. تو میرے حصے کا رزق طے ہے. وہ ادھر ادھر دیکھتے ہو ہائے مہنگائی ہے مہنگائی. مجھے یاد ہے میں کوئی بہت زیادہ عمر والا نہیں ہوں، جب میرا بچپن تھا اور آج سے 300 گنا چیزیں سستی تھیں. یہ حقیقت ہے، یہاں تک لوگ حساب کر رہے ہیں کہ 300 گنا، یہ اگر 45 سال کا حساب لگایا جائے نا تو کہتے ہیں 300 گنا مہنگائی ہوئی ہے. 300 گنا. اب اتنا سستا دور تھا، لیکن اتنا سستا ہونے کے باوجود لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. سالن گھر میں ایک ٹائم پکتا تھا، دوپہر کو لوگ لسی میں نمک مرچ ڈال کے اسے روٹی کھاتے تھے، اور صبح عموماً زیادہ اتنی چائے پکا لی پی لی یا چائے کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈالی. سالن دن میں ایک ٹائم. اور جس کے گھر سائیکل ہوتی تھی سمجھا جاتا تھا یہ تو سیٹھ ہے، اس کے پاس سائیکل ہے. یہ مجھے میرے بچپن کی بات ہے، درمیان میں کوئی راوی نہیں. یہ حالات میں نے دیکھے ہوئے. شہر میں جہاں کار آ جاتی تھی نا، اور وہ کار بھلا کون سی جسے ڈڈو کار کہتے ہیں، تو سارا شہر اکٹھا ہو جاتا تھا کہ یہاں کار آئی ہوئی ہے. اور شہر کے اندر بھی پکا مکان کوئی تھا. جو پکا بناتا بھی تھا نا، بھلا کتنا بناتا تھا، سستائی تھی نا. سستا تو بڑا دور تھا لیکن پیسے ہی کوئی نہیں تھا. ثابت ہوا دیتا اللہ ہے، مہنگائی ہو یا سستائی ہو. اس لیے ایک دیہاتی سی عورت نے ایک دفعہ کہا تھا، اور مہنگ سست پلے دا، مہنگ سست پلے دیتا اللہ تعالیٰ ہے. اب دیکھو اتنی سستائی، مہنگائی کی زیادہ سستائی ہے، لیکن اس کے باوجود موٹر سائیکل تو تصور ہی نہیں، کار کا بالکل اور کم تصور. ہاں جی. اور سائیکل کو سمجھا جاتا ہے سیٹ ہے. اور جو اس وقت پکا مکان بنتا تھا اس کے اندر بھی دیوار گارے مٹی سی ہوتی تھی، اندر چنائی گارے کی، اوپر پلستر سیمنٹ کا. یہ بڑا سیٹ ہے جی. اب اس سے کئی گنا روپیہ لوگ صرف کوٹھیوں کے اندر بنیادیں بھرنے میں لگا رہے تھے. مہنگائی تو 300 گنا زیادہ ہو گیا، لیکن اس دینے والے نے دیا بھی تو زیادہ ہے نا. روتے کیوں ہو؟ صرف ہمارا مقدر ہے رونا. شکر گزار بنوں. میں نے ہر بے کعبہ میں بندہ دیکھا رکوع کی حالت میں جھکا ہوا، 70 سال سے عمر زیادہ، اور مشکل سے وہ پیدل چل کے طواف کر رہا ہے، عصا اس کے ہاتھ میں ہے، تو ساتھ بولے جا رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ کی قسم ایسے بندے دیکھ کے تو میرے جیسے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں نے سوچا کہ دیکھو یہ کس حالت میں ہے. بڑھاپے نے اس کی کمر ٹیڑھی کر دی ہے، سانس اس کی پھولی ہوئی ہے، لیکن یہ پاؤں پہ وہی کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. کسی نے پوچھ لیا بزرگوں آپ اس حالت میں بھی شکر کا ورد کر رہے ہیں؟ کہتا ہے شکر یہ ہے کہ میں چارپائی پہ نہیں، میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں. اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ تو میں شکر کیوں نہ کروں. یہ طبیعت ہوتی ہے. اس وقت لسی میں نمک مرچ ڈال کے کھانا کھانے والے اللہ کا شکر کرتے تھے. آج بہترین ہوٹل میں کھانا کھا کے اٹھ کے الحمدللہ بھی نہیں پڑتا، بلکہ یہ کہتا اٹھتا ہے نام تو بڑا سنا تھا پر مزہ سے زیادہ کوئی نہیں آیا. شکر گزار بن جاؤ، چھوڑ دو نہ شکری. اللہ اکبر. اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں ضرور بہت زیادہ دوں گا. ساتھ کہا اگلا اعلان وَلَئِن شَكَرْتُمْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر نہ شکری کرو گے تو پھر اگلے جملے میں بھی 3 تاکیدیں ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر نہ شکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو آج انتہا درجے کی ناشکری ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب تو دیہاتوں میں آسمان سے باتیں کرتے بگلے ہیں. شہر تو شہر ہے. مہنگائی صرف ہم لوگ روڈ مارچ مار گئی. مہنگائی کیوں کرتا ہے نہ شکریہ اللہ تعالیٰ کی. اگر مہنگائی ہے تو ساتھ مال بھی تو بڑا ملا ہے. لوگ شادی کے 4 دن ہوتے نا، 4 دن میں ایک سوٹ گزارتے تھے. میں نے وہ دور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا.
اب تو شادی کے والے سے دولہے کے تو پتہ نہیں کتنے سوٹ ہیں، جتنے شادی میں شرکت کرتا ہے 4 سوٹ وہ سلا رہا ہے. مار گئی مہنگائی، نہ شکری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. حد ہو گئی ہے. وہ تھے شکر گزار، اللہ اکبر. 24 گھنٹے میں کھانے کو ایک کھجور ملی ہے، دن کو جہاد بھی کیا ہے، رات کو مصلے پہ تہجد بھی پڑی ہے، اور تہجد کی حالت میں سجدے میں سر رکھ کے کہا کیا ہے، یا اللہ تو تیری تعریف کا ہم نہیں ادا کر سکتے، تو اس طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے. چھوڑو گلے شکوے، اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ کا وعدہ آج بھی سچا ہے. اللہ سکھ بھی دے گا، سکون بھی دے گا، اطمینان بھی دے گا، اللہ زیادہ بھی دے گا. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی ناشکری سے بچائے. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں کی فہرست میں شامل کرے. وہ یہاں بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. اللہ ایسی شفا دے کہ بیماری کا نشان بھی باقی نہ رہے. جن کے لیے کہا گیا ہے اللہ انہیں بھی شفا دے، جن کے لیے نہیں کہا گیا اللہ انہیں بھی شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ ان کی گردنیں قرض کے بوجھ سے رہا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالی حلال طیب ستھرا پکیزہ بابرکت ذریعہ معاش عطا فرمائے. جن کا ذریعہ ہے برکت نہیں ہے اللہ ان کے رزق حلال میں خیر و برکت اور خیر کثیر پیدا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے. جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں اللہ اپنی رحمت سے نیک بیٹے عطا فرمائے. جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، اللہ مناسب رشتے مہیا فرمائے. ہم سارے محتاج ہیں، غنی اور بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز ضرورتیں، اچھی آرزویں، نیک تمنائیں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے. پکا سچا نمازی با عمل با اخلاق با کردار شکر گزار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مومن بندے بندیاں ایمان والے توحید والے اسلام والے دنیا سے جا چکے اللہ اپنی رحمت سے ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے. انہیں جنت الفردوس میں اعلی علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے. اللہ انہیں قبر کے عذاب اور جھٹکے سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے. اندرونی بیرونی سازشوں اور دشمنوں سے محفوظ فرمائے. امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنائے. اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچائے. بالخصوص وہ علاقے جہاں خون مسلم بہہ رہا ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، لوگ سسک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مظلوموں بے بسوں بے کسوں کی خصوصی مدد فرمائے. ہمیں بھی ہر طرح سے ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد